حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نہ معلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5 یا 6 درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نبی نہ ہو چکے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی سب ساتھ لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس پر کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارا کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادی کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ، یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسری گزارا کی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات مرد ہو یا عورت کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے دادا کو اطمینان دلانے کا واقعہ آپ نے سنا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو چکا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے اسلاف نے قربانیاں کی ہیں اور ایسی قربانیاں کی ہیں جن کا مثال ابھی تک نہیں مل سکتا۔ تو سامعین، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔